آج ربیع الاول کی 16 تاریخ ہے اور تیسرے بدھ کا مبارک اور عظیم و شان دن آ چکا ہے، اور جو شخص بھی نبی پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے استغفر اللہ کا یہ عظیم و شان وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین خود پوچھتے ہیں کہ مانگ میرے لاڈلے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، استغفر اللہ کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آج ربیع الاول کی 16 تاریخ تیسرے بدھ کے دن آپ نے پڑھ کر رب کو راضی کرنا ہے۔ اور آج کا وہ عظیم و شان دن ہے جس دن اللہ پاک کی رحمتیں خود صدائے لگا رہی ہیں۔ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی اللہ رب العالمین سے مغفرت کا حامی، ہے کوئی رزق کا متولی؟ اللہ والوں، آج ربیع الاول کی 16 تاریخ کو جو بندہ بھی استغفر اللہ کا یہ خاص وظیفہ اللہ رب العالمین حبیب المرسلین کے بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین پورے سال کے رزق اور مال و دولت کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کا دن بہت خوبصورت دن ہے۔ آج کا دن رب العالمین سے مانگنے کا دن ہے۔ آج مانگ لو اللہ پاک سے کیا مانگنا چاہتے ہو۔ اگر آج آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو اپنے فضل سے، اپنی شان کریمی کے صدقے بالخصوص عطا فرمائے گا، کیونکہ آج کا دن وہ خاص دن ہے جس دن رب العالمین خود صدائیں لگا رہے ہیں کہ آ میرے بندے تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، آ میرے در پہ مانگ مجھ سے، تو جتنا مانگے گا، جیسا مانگے گا، میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ بس آپ لوگوں نے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقے سے یہ خاص استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی آپ نے یہ خاص عمل پڑھنا ہے کیونکہ یہ رب العالمین کا لاڈلا عمل ہے۔ یہ اتنا تیر و ہدف وظیفہ ہے کہ جس نے بھی آج ربیع الاول کی 16 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھ لیا، رحمت کی برسات اس بندے پر ہو جاتی ہے، رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمت ہوتی ہے، اللہ پاک غیب سے ہی معاملات کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کا وظیفہ اتنا تیر بہدف عمل ہے، اتنا خاص عمل ہے کہ جس بندے کو بھی آج اللہ رب العالمین سے دل کھول کے مانگنا ہے وہ مانگے، کیونکہ یہ اللہ پاک کی رحمت کو اپنی طرف لے کر آتا ہے۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے جو رب کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کروا لیتا ہے۔ یہ وہ عظیم و شان کلمہ ہے جو بندے کو اپنے رب کی رحمت کے قریب کرتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہیں جن کے ذریعے ایک خطا کار انسان اللہ کے دربار میں اپنی عاجزی اور کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ استغفار گویا بندے کی زبان سے نکلا ہوا ایک درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ جب کوئی انسان استغفار کہتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی خطاؤں کو پیش کرتا ہے، اس کے دروازے پر جھک کر معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن المجید میں فرماتے ہیں جو لوگ کثرت سے استغفار کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا فرماتا ہے، ان کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمتیں عطا کرتا ہے، ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، خواہ ان کے گناہ جو ہیں وہ سمندر کے جھاگ کے یا ریت کے ذروں ہی کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ کے محبوب بندوں نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اس دن اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح صرف 11 بار پڑھ لیتا ہے تو آسمان سے رحمت کی بارش اترتی ہے، دل کی زنجیریں ٹوٹتی ہیں اور زندگی کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ رب کریم خود اعلان فرماتے ہیں، اے میرے لاڈلے بندے، بتا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، مانگ، جو مانگے گا عطا کروں گا، جو سوال کرے گا پورا کروں گا، جو روئے گا اس کے آنسو کو قبول کر کے موتیوں میں بدل دوں گا۔ سوچو اللہ والوں، وہ رب جو بے نیاز ہے، جس کی ضرورت ہر کسی کو ہوتی ہے، وہ آج اپنے بندے کے لیے فرما رہا ہے کہ آ میرے سامنے ہاتھ پھیلا، میں تیری خالی ہاتھ واپس نہیں کروں گا۔ یہ لمحہ معمولی نہیں، یہ لمحے قسمت بدل دینے والے ہیں۔ جو بھی اس دن اللہ کی تسبیح کو صرف 11 بار پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین پڑھتے ہی اس کی تقدیر کے بنتالے کھول دیتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیتے ہیں، اس کی تقدیر نئی لکھ دی جاتی ہے، نصیب چمکنے لگتا ہے، غم دور ہوتے ہیں، حاجتیں ایک دن کے اندر پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، ان اعمال کو پڑھ کر کروڑوں لوگوں نے اپنی قسمت کو چمکا لیا۔ اپنی آنکھوں سے اگر آپ لوگ کامیابیوں کو دیکھنا چاہتے ہو اور اپنے بگڑے ہوئے کام کو سنوارنا چاہتے ہو تو پھر آج ربیع الاول کی 16 تاریخ تیسرے بدھ کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظائف پڑھ کے اللہ پاک کو راضی کر لو اور پورے سال کے دنوں کو پھیروا لو۔ اللہ پاک کی رحمت سے بڑا کچھ نہیں ہوتا، وہ رحمت جب حرکت میں آتی ہے تو پہاڑ بھی ہل جاتے ہیں، سمندر بھی راستہ دے دیتے ہیں، لوہے محفوظ پر لکھی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اور ایک فقیر جو بادشاہ بننا چاہتا ہے
आज का दिन उसी के लिए है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद सदाएं दिलवा रहे हैं कि आओ मेरे दर पर झुको, मांगो, मैं अता करूंगा। ये लाडली तस्बीह दरअसल अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम है। ये हमें ये याद दिलाती है कि हमारा रब हमसे कितना करीब है। वो रब जो हमेशा हमारे शे रग से भी ज्यादा करीब है। वो हमारी आहें सुनता है, हमारे दिल के दुख को जानता है, हमारी खामोशी में छुपे दर्द को भी पहचानता है। आज वही रब अपने बंदों से कह रहा है, लाडले मांग जो चाहिए, मांग, रिज्क मांग, औलाद मांग, सेहत मांग, सुकून मांग, कामयाबी मांग। आज के दिन मेरे खजानों के दरवाजे खुले हुए हैं, मैं अता करने वाला हूँ और मेरे खजाने लामहदूद हैं। अल्लाह वालों, ये लम्हा नसीब वालों को मिलता है, हर किसी को ये मौका नसीब में नहीं आता। वो अल्लाह की कुर्बत जो हासिल करना चाहता है वो आज रबीउल अव्वल की 16 तारीख तीसरे बुध के दिन इस अमल को चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल और ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं, जगह की कोई कैद नहीं। जब आपको वक्त मिले, जब आपको मौका मिले, आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़ के अपनी किस्मत को चार चांद लगवा सकते हैं। और बिलखुसूस ये अमल मेरी बहनों के लिए है जो रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं और रिश्ते नहीं आ रहे, अगर आता भी है तो वो देख कर चले जाता है। तो मेरी उन तमाम बहनों से मेरी गुजारिश है कि आज इस खास वजीफे को पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ करने की जरूरत है, रब से मांगने की जरूरत है। वो रब जो आसमानों को उठाए और जमीन को बिछाए हुए है, वो आपकी बंद तकदीर के तालों को खोल देगा, आपके रास्ते की हर रुकावट को हटा देगा, बेहतरीन रिश्तों के असबाब कर देगा। अगर आप लोगों को यूं लगने लगा है कि हमारा निकाह होगा ही नहीं, हमारी शादी होगी ही नहीं, वो तमाम मेरी बहनें आज इस अमल को पढ़ के, इस वजीफे को पढ़ के वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो भी मांगेंगी, मेरा अल्लाह पाक उनकी हर दुआ, उनकी हर हाजत को कबूल फरमाएगा। क्योंकि आज का दिन रब्बे करीम से मांगने का दिन है, आज का दिन अल्लाह पाक से झोलियां भरवाने का दिन है। और जो बंदा भी आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत पाना चाहता है वो आज रबीउल अव्वल की 16 तारीख तीसरे बुध के दिन ये खास अमल पढ़ के अल्लाह पाक को राजी कर ले। अल्लाह पाक से वो जो दुआ करेगा, वो जो हाजत करेगा, अल्लाह पाक उसकी हर हाजत को पूरा फरमाएंगे। जो लोग किराए के मकानों पर धक्के खाते हैं और अपना घर चाहते हैं, वो भी रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने में अल्लाह पाक से मांग सकते हैं, अपनी अर्जी अल्लाह की बारगाह में पहुंचा सकते हैं। मेरा अल्लाह पाक उनके रिस्क में बेशुमार की बरकत और रहमत नाजिल व नुज़ूल फरमाएगा। मेरी वो बहनें, मेरे वो भाई जो तकरीबन परेशान हाल हैं घर की तंगदस्ती की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से, वो भी इस अमल, इस वजीफे को पढ़ के अपने घर को जन्नत जैसा बना सकते हैं। तो अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें। और अल्लाह वालों, दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तग़फ़ार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है।
کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا. وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں. تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں. بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو. یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے. ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا. تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے. 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے. آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے. اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں. صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہے، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے. اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے. یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا. ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی. اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں. آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں. آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے. آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمت برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ صرف 1 بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔
اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، آج کا آخری وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں جو بندہ بھی اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے سچے دل سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو تسلیم کرتا ہے، میرا اللہ پاک بھی اس کو بالکل معاف فرما دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ والوں آج آپ لوگوں نے آخر میں استغفر اللہ پڑھنا۔ یوں تو آپ لوگ کوئی سا بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، بہت سارے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہم اجرنی من النار، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ایک جو ہے وہ معافی مانگنے کا طریقہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ استغفر اللہ پڑھیں، کیونکہ تھوڑا پڑھیں کم پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، اچھا پڑھیں۔ تو اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے گناہوں کو تصور میں لیا ہے۔ اللہ والوں جو بندے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں نا اور پھر روتے ہیں، رب بھی ان کو فوراً معاف کرتا ہے۔ یہ مت سوچے کہ مجھ سے پتہ نہیں کوئی ان سی غلطی ہو گئی، بھائی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بس جو ہے شرط یہ ہے اور سمجھدار انسان وہ ہے اپنے گناہوں پہ فوراً نادم ہو جائے اور رب ذوالجلال سے معافی مانگے۔ تو آپ لوگوں نے آخر میں معافی مانگنی ہے، استغفار پڑھنا ہے، اور یہ استغفار یقین کریں بڑا ہی فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ آخر میں استغفار پڑھنے والا یقین کریں رب کے قریب ہو جاتا ہے، رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنا دوست ہی بنا لیتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے آخر میں استغفار پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 70 بار، صرف 70 ٹائمز آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل یا آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے گناہوں کی بھی آپ نے معافی کروا لی، وظیفہ بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور رب سے مانگنا شروع ہو جائیں۔ اللہ والوں رب یقین کرے آپ کو بے حساب نوازے گا۔ آپ لوگ جتنا رب سے مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، کھل ڈل کے مانگیں۔ آج یہ نہ سوچیں کہ میں تھوڑا مانگ لوں، آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے نا وہ آپ کو ملیں گے۔ تو لہٰذا دعا اچھے انداز میں مانگیں، اپنے گناہوں کی آپ لوگوں نے مغفرت بھی کروا لی، کوئی چھوٹا موٹا صدقہ اگر آپ کی جیب پہ بھاری نہ گزرے تو اللہ پاک کی راہ میں ضرور دیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔